ارے یہی قرآن و حدیث ہی تو ہے جو اولاد کو ماں باپ کے ایسے حقوق بھی سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، 2 نے اپنی اپنی نیکیوں کا ذکر کیا، پتھر اتنا نہ ہٹا کہ باہر آ سکے، تیسرا آدمی اپنی نیکی کا ذکر کرنے لگا، رو پڑا، کہتا ہے اللہ تو نے تو نہیں نہ بھلایا ہوگا، تو تو بھولنے والا نہیں ہے، میں تیرا غریب سا بندہ ہوں اور ہمارا گزارا بکریوں کے دودھ پہ ہوتا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، شام کو آتا ہوں، شام کو میرے ماں باپ میرے بیوی بچے دودھ پیتے ہیں، صبح کم دودھ ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، سارا دن میرے بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن اے اللہ میری زندگی کا ایک قانون رہا ہے، سب سے پہلے جب میں آتا تھا تو بکریوں کا دودھ میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ اللہ ایک دن شاید میری آزمائش کا دن ہی تھا، میں دور نکل گیا، واپس آتے آتے مجھے دیر ہو گئی، جب گھر آیا بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے، میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دھویا اور میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اپنے ماں باپ کے کمرے میں چلا گیا، میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، میرے بوڑھے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ اے اللہ میں نے دل میں سوچا پتہ نہیں کتنی مشکل سے ماں باپ کو نیند آئی ہے، میں اپنے ماں باپ کی نیند خراب نہ کروں، اے اللہ میں پیالہ پکڑ کے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، بچوں کو کون سمجھاتا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اے اللہ تو تو جانتا ہے میرے معصوم بچے میرے پاؤں سے چمٹ گئے، بابا ہم آپ کا سارا دن انتظار کرتے رہے اور اب آپ ہمیں دودھ ہی نہیں پلا رہے۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے آپ کو پلا دوں، میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹے رہے اور میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، ذاک دابی ودابہم حتی اصبحا، اے اللہ تجھے تو علم ہے میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی۔ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، میں نے خود بھی بھوکے رات گزاری ہے، میرے بیوی بچوں نے بھی ساری رات بھوک سے گزاری ہے، ماں باپ کی خاطر اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، غار کے دانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اے اللہ اگر نیکی پسند ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ مسند احمد میں نے پڑھا ہے تقطعت الصخرۃ، جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا ذکر کیا تو اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ جو پتھر میری اور آپ کی زندگیوں میں آئے پڑے ہیں، یہ جو مصیبتوں کے پہاڑ بہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھ لیجئے ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کو عزت کتنی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 6502۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اور یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کوئی کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، ادھر بڑے بڑے جاگیردار، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے ڈاکٹر مٹی کے نیچے ہیں، ان کو بھی شیطان موت تک دھوکہ دیتا رہا جس طرح مجھے اور آپ کو شیطان آج دھوکہ دے رہا ہے کہ ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا۔ یہ سوچتے سوچتے ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ دنیا چھوڑ گئے۔ شیطان اکثر مالداروں پہ یہ حملہ کرتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ موت آتی ہے غریبوں کو، جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہو۔ تجھے تو تھوڑا سا کچھ ہوا، مہنگا ڈاکٹر تیرے گھر میں علاج کے لیے آ جائے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک انگریز گزرا ہے جس نے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے گھر میں 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ 12 ڈاکٹر مل کر بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آتی ہے، انقطع عنہ عملہ، موت آنے کے بعد، روح کے نکل جانے کے بعد انسان کے دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان چاہے پیغمبر ہو، چاہے اللہ کا دوست ہو، چاہے نمازی ہو، پھر خود ہاتھ سیدھا نہیں کر سکتا، پھر خود پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، منہ کھلا رہ جائے منہ خود بند نہیں کر سکتا۔ کوئی نیک لوگ زندہ ہے تو اس کے پاس دعا کے لیے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، صحابہ کو جو پریشانی آتی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے۔ جب آپ چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے چچا سیدنا عباس کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے کہ ہماری یہ پریشانی اللہ سے دعا کر دیجیے۔ دعا کروانا تو یہ سنت ہی ہے، لیکن بسا اوقات شیطان انسان کی عقل پہ پردہ ایسا ڈالتا ہے کہ جب نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو نادان انسان دنیا سے گئے ہوئے انسان سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انقطع عنہ عملہ، جب روح نکل گئی اب اس کے دنیا کے کام ختم ہو گئے۔ قرآن پاک کا حوالہ نوٹ کیجئے، سورۃ الاعراف 9واں سپارہ ہے، آیت نمبر 197 197۔ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو، اللہ کے سوا کون ہے؟ سارے انبیاء اللہ کے سوا ہیں، سارے اولیاء اللہ کے سوا ہیں، اللہ تو اکیلا ہی ہے نا، اس کا شریک تو کوئی بھی نہیں۔
اللہ کہتا ہے جس کو بھی تم غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اور آگے اللہ پاک نے عقیدہ توحید سمجھانے کی اخیر کر دی ہے. غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ قرآن ترجمے والا ہم پڑھتے نہیں. یہ حوالہ نوٹ کر اور جا کے اپنے مولوی صاحب کا لکھا ہوا قرآن ترجمے والا سادہ پڑھ. اللہ نے عقیدہ توحید کیسے سمجھایا ہے. اللہ کہتا ہے غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ تمہاری مدد کہاں کریں گے، اب تو وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے وہ اب اپنا کام نہیں کر سکتا. وہ اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، ہاتھ سیدھے نہیں کر سکتا، آنکھیں بند نہیں کر سکتا، منہ بند نہیں کر سکتا، کپڑے اتار نہیں سکتا، خود غسل کر نہیں سکتا. ہم چار پائی سے اٹھا کے اس کو پھٹے پہ ڈالتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں. کہو غسل تو ہم نے دے دی ہے، اب کفن ہی خود پہن لو. پیغمبر ہو تو اس کے امتی ان کو کفن دیا کرتے تھے. کوئی اللہ کا دوست پیر فوت ہو جاتا تو ان کو بھی کفن ان کے مرید دیتے ہیں. کوئی پیر خود کفن نہیں پہن سکتا. بلا انفسہم ینصرون، اللہ کہتا ہے تیری مدد وہ کیسے کرے گا، اب روح نکل گئی ہے، اب وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا. غسل دے دیے، کہو کفن ہی پہن لو، کفن نہیں پہن سکتا. کفن پہنا کے چار پائی پہ ہم ان کو ڈالتے ہیں. چلو ہم نے کفن بھی پہنا دیا ہے، چار پائی پہ بھی ڈال دیا، کہو اب قبرستان خود چلے جاؤ، جا سکتے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اب وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا. قبرستان لے گئے ہو، اب ان کو کہو قبر میں ہی اتر جاؤ. شیطان شرک کی طرف انسان کو بعد میں لے کے آتا ہے، پہلے عقل بند کرتا ہے، عقل پہ پردہ ڈالتا ہے. وہ خود قبر میں اتر نہیں سکتا، سلیپے ڈال نہیں سکتا، مٹی ڈال نہیں سکتا. مٹی ڈالنے تک وہ ہمارا محتاج تھا. مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے مٹی ڈالنے کے بعد اگر میں اس کا محتاج ہو جاؤں، میں اس سے مانگنے لگوں. اللہ کہتا ہے تو اس کو غیبی مدد کے لیے آواز دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا. تو غصہ کر، تیرا حق بنتا ہے. لیکن یہ پہلی آیت 3 آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں، 3 آیتیں تجھ پہ قرض ہے. گھر جا کے اپنی مسجد سے سادہ ترجمہ تو نے پڑھنا ہے. دوسری آیت 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 13، اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو. کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر مشکل احکامات بھی نازل کیے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اللہ نے سب سے آسان انداز سے سمجھایا ہے. ادھر دیکھ اللہ نے کیسے سمجھایا. کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کی گٹھلی وہ قبر کی میت ہے اور گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا لباس ہے. اللہ کہتا ہے جب اس کے جسم میں روح تھی اس کے نام بڑے پلاٹ، بڑی پراپرٹیاں، بڑی فیکٹریاں، بڑا بینک بیلنس تھا. جب اس کے جسم سے روح نکل گئی اب تو یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. اب کپڑوں کا بھی مالک نہیں ہے. یار مجھے سارے چمکدار چہرے نورانی نظر آ رہے ہیں، سمجھدار نظر آ رہے ہیں. ادھر کو اللہ کا دوست بزرگ ولی آ جائے، آپ اس کے کپڑے اتارنا چاہیں اتارنے دے گا؟ آپ کے سر میں ڈانگ مارے گا. ہر ایک کو عزت پیاری ہے، کوئی عزت کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا. ارے اسی بزرگ کے جسم سے روح نکل جائے پھر ہم کپڑے پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں، روکتے کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اب وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا.
اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، یہ اتنا کمزور ہو گیا قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا۔ تیسری آیت کے بعد ابھی موضوع شروع کرنا ہے۔ یہ 3 آیات آپ پہ قرض ہیں، شاید دوبارہ آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ میں سے کوئی شاید یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں عقیدہ توحید کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ سورہ حج 17واں سپارہ، سورہ حج کا آخری رکوع، سپارے کا بھی آخری رکوع ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ ہم پاکستانی لوگ دھوکہ دینے میں بھی ہیرو ہیں، دھوکہ لینے میں بھی ہیرو ہیں۔ ہمیں دھوکہ دینا بھی آتا ہے، دھوکہ لینا بھی آتا ہے۔ ہمیں تو کوئی آ کے کہہ دے مجھے اتنی دولت دے میں تیری اینٹ کو سونے کی اینٹ بناتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر آیا ہے، اس نے بولا میں تیری ان اینٹوں کو سونے کی بنا دیتا ہوں۔ بینک بیلنس سارا لے آیا، گھر میں جو تھا اس نے پیر صاحب کی جھولی میں ڈال دیا، جو اس کو ادھار دے سکتا تھا قرض لے کے پیر کو نواز دیے کہ پیر صاحب ابھی یہ اینٹیں سونے کی بنا دیں گے۔ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اینٹیں سونے کی بنانے میں رات کی تاریکی میں موقع پا کے دولت لے کے بھاگ گیا۔ تجھے لوگ اتنا بے وقوف بھی بنا لیتے ہیں۔ او نادان، سونا کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ جیسی مٹی کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کی مٹی جیسی کوئی مٹی نہیں بنا سکتا۔ تو سونا بنانے کے لیے چلا ہے، اللہ نے چیلنج کیا ہے مٹی نہیں بنا سکتے، جو مٹی نہ بنا سکے وہ تجھے بیٹا کہاں سے دیں گے؟ ایک پیر صاحب کے پاس گئی عورت بیٹا لینے کے لیے، اس پیر نے اس کے سر میں کیل ٹھونس دیا۔ میڈیا والے بڑے چلائے ہیں بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے کہا ظلم نہیں ہوا، ٹھیک ہوا ہے۔ جو اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور بیٹا لینے کے لیے جائے گا اس کے دماغ میں کیل ہی ٹھونسنے چاہیے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ قرآن کہتا ہے وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے والا وچ تماؤ لا، میں تجھے تیرے رب کی قسم دیتا ہوں تو نے یہ حوالہ نوٹ کر کے گھر جا کے ترجمہ پڑھ لے۔ اللہ کہتا ہے ایک نہیں، مشرق و مغرب، شمال جنوب، جن کو بھی غیبی مدد کے لیے آواز دی جاتی ہے سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کے زور لگائیں کس بات پہ؟ ایک مکھی بنانے پہ۔ اللہ کہتا ہے سب مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ والے کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کے دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جھگڑا ہی اس بات پہ ڈال دیا جس پہ فیصلہ ہی نہ ہو سکے۔ اگر مولوی صاحب کہہ دیتے کہ بزرگ تو ان کو جب موت آ جاتی وہ چلتے بھی ہیں تو سیانا بندہ کہہ سکتا ہے چلاؤ۔ اگر کہتے وہ پکڑتے بھی ہیں، لوگ کہتے پکڑاؤ۔ اگر وہ کہتے کھاتے بھی ہیں، لوگ کہتے کھلاؤ۔ جھگڑا ہی اس میں ڈال دی ہے، سنتے ہیں جس میں قیامت تک فیصلہ ہی نہ ہو سکے۔ حالانکہ انسان اتنا کمزور ہے، جو گزر کے آیا ہے ماں کے پیٹ سے اس کو تو وہ پتہ نہیں وہ حالات کیسے تھے۔ ابھی جہاں اس نے جانا ہے اس نے ایڈوانس پہلے خبریں دینے شروع کر دی۔ ان کا عنہ عملو، جب موت آ گئی دنیا کے سلسلے ختم۔ الا من ثلاث، ہاں لیکن اگر وہ خوش نصیب موت سے پہلے 3 کاموں میں سے کوئی کام کر جائے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہ قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک جس کو میں نے ذکر کرنا ہے، جس کو آج ہم نے فوکس کرنا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں والدین صالح
यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़ जाए, औलाद नेक बना जाए। इसके जाने के बाद औलाद जो अपने लिए नेकी का काम करेगी, उतना ही सवाब मां बाप को कब्र में मिलता रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुखारी शरीफ में कि कब्र में नेक आदमी को सुबह शाम उसका जन्नती महल पेश किया जाता है। वो मौत के बाद की जो जिंदगी है वो इस जिंदगी से और है, वो पर्दे में है, उसका हमें नहीं इल्म। हाँ, हमें वही इल्म है जो हमें अल्लाह बताता है या अल्लाह के महबूब पैगंबर बताते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर रोज सुबह शाम जन्नती महल पेश किया जाता है। एक दिन देखता है पहले से आलीशान बंगला मेरा तैयार हो गया है, दर्जा कैसे बुलंद हो गया है। वो पूछता है अन्ना ली हादा, ऐ मेरे रब अब मैंने नेकी तो की नहीं, कोई अमल तो किया ही नहीं है, तो जन्नत में मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया। उसको बताया जाता है बिस्तिगफारी वलदिका लक, तू जब दुनिया से आया था तो तू नेक औलाद छोड़ के आया, वो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करते रहे, हम तेरे गुनाहों को माफ करते रहे, उन्होंने दुआ नहीं छोड़ी, हमने गुनाहों को माफ करना नहीं छोड़ा। अब नौबत यहां तक आ गई थी कि तेरे खाते में गुनाह रहे नहीं थे, लेकिन तेरे बेटे ने आज फिर तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। अब गुनाह तो थे नहीं, गुनाह माफ करने की जगह हमने जन्नत में तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया है। 7 जगह इमाम बुखारी अलैहि रहमा ये हदीस पाक लेके आए हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर बंदा कम अज कम अपनी 4 दीवारी का निगरान है। औलाद अल्लाह ने आपको अमानत दी है, इस अमानत के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अगर औलाद सवर गई, नेक हो गई तो माँ बाप को क्रेडिट जाता है, माँ बाप के लिए सदका जारिया बनती है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे इसमें कमी कुताही हो गई, औलाद बिगड़ गई, यहूदियों जैसे काम करने लगे, ईसाइयों जैसे काम करने लगे, बेदीन हो जाए, दीन के मुखालिफ, दीन के दुश्मन हो जाए, तो इसमें पहले मुजरम माँ और बाप है। ये सोच इस्लामी नहीं है। मेरा बेटा तो ठीक ही था, महल्लेदारों ने खराब कर दिए, मेरे बेटे के दोस्तों ने खराब कर दिए, बेटी की सहेलियों ने खराब कर दिए। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के बिगड़ने पे सबसे पहले मुजरम माँ और बाप को बोला है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने बुखारी शरीफ में 5 जगह ये हदीस पाक लेकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, अच्छी सोच वाला होता है, उसका नजरिया गंदा नहीं होता, उसके दिलो दिमाग में धब्बे नहीं होते, दिलो दिमाग उसका शीशे की तरह साफ होता है। फिर यहूदी कैसे बन जाता है, ईसाई कैसे बन जाता है, फिर मजूसी कैसे बन जाता है, फिर बेदीन कैसे हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, बेटा तो अच्छी सोच वाला ही था, इसको यहूदी बना दिए है माँ बाप ने, इसको ईसाई बना दिया माँ बाप ने, इसको बेदीन बना दिया माँ बाप ने। औलाद के बिगड़ने पे सबसे पहला हाथ माँ और बाप का होता है। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के पास एक बूढ़ा आया शिकायत लेकर, इन नबनी तउकुनी या अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी जवानी लगाई है बेटे को पालने पे, कमाता मैं था, खिलाता मैं बेटे को था, आज बेटा कमाने के काबिल हो गए, बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे उसकी जरूरत पेश आई है तो मेरा बेटा मेरा नाफरमान हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने इंतजामिया भेजी, बुला के लाओ, पकड़ के लाओ इसके बेटे को। बाप बेटे को सामने खड़ा किया गया। अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले बूढ़े बाप से सवाल किए, मा अल्लमतहु मिनल किताबी वस्सुन्ना, बुजुर्गों पहले तो आप बताएं ना, आपने अपने इस बेटे को कुरान और हदीस की तालीम दी है?
گھر گھر کا رونا ہے، ہر باپ روتا ہے، ہر ماں روتی ہے، کوئی بیٹے سے تنگ ہے، کوئی بیٹی سے تنگ ہے، کوئی بیٹیوں سے تنگ آ کے محلہ چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے میں اور آپ سوچیں ہم اپنی اولاد کو پڑھا کیا رہے ہیں۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک انگریزوں کے قانون سے نہیں بنتی، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن، انگریزوں کے قانون سے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ ان کے ہاں تو قانون یہ ہے کہ کتوں کو بیڈ روم پہ سلاؤ، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو حکومت کو جمع کروا دو۔ تیری ساری جوانی میں تیری کوشش رہی میرا بیٹا انگریز بن جائے، میری بیٹی فلاں ڈگری لے کے انگریزوں کے برابر ہو جائے، اور جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے میری اولاد قرآن و حدیث کی طرح میرا ادب کرے، میرا احترام کرے۔ یہ تیری بھول ہے، جیسی فصل بوو گے ویسی ہی کاٹو گے۔ قرآن و حدیث سکھائیے، قرآن و حدیث ہی تو سکھاتا ہے۔ اور نوجوان اب تو کمانے لگا ہے، اولاد کا خرچہ بعد میں رکھ، بیوی کا خرچہ بعد میں رکھ، اپنے خرچے سے بھی پہلے اپنے ماں باپ کے خرچے پورے کر۔ یہ قرآن و حدیث تعلیم دیتی ہے۔ مجھے معاف کیجئے، میرے گاؤں میں سردار ہے، 1500 ایکڑ سے بھی زیادہ اس کی زمین ہے، اس نے اپنا بیٹا پڑھانے کے لیے بھیج دیا امریکہ۔ غریب لوگ تو چلو ان کے دماغوں میں ایک ہوتی ہے بات، ڈگری آئے گی تو میرے بیٹے کا روزگار لگ جائے گا۔ جس کو اللہ نے اتنی دولت پہلے دی اس نے ڈگریوں کو کیا کرنا ہے؟ پھر بیٹا جب امریکہ سے پڑھ کے آیا، اس نے آتے ہی گھر میں کتے رکھے، اور اس گھر کے نوکر بتاتے ہیں اس بیٹے کے ہاں باپ کی عزت کم ہے، کتوں کی عزت زیادہ ہے۔ انگریز یہ قانون پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث بتاتے ہیں تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ تیرے لیے جنت جہنم ہے، پہلے ان کے اخراجات پورے کر۔ اللہ کہتا ہے جس قرآن سے تجھے دشمنی ہے، قرآن کا طالب علم دیکھ لے تو تیرا خون کھولتا ہے، مدرسے کا نام سن کے تیرا خون کھولتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ قرآن وہی کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ او نوجوان، تو نے جو بھی خرچ کرنا ہے سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کر، باقی خرچے بعد کے ہیں۔ یہ قرآن پاک تعلیم دیتا ہے، جس کو تو نے اپنا دشمن بنا دیا ہے۔ تیرے محلے میں سے کوئی باپ بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دے تو اس کو پاگل سمجھتا ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ قرآن پڑھ جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ او نادان، تیری اولاد کا رزق ڈگریوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں رزق نہیں۔ بتا پھر مجھے یہودی، عیسائی اور سکھ اور ہماری سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم بھی کہتے ہیں ہماری اولادوں کا رزق ڈگریوں میں، رزقکم فی السماء، ہمارے رزق کے فیصلے زمین پہ ہوتے ہی نہیں، ہمارے رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ اب 2500 سیٹیں آئی ہیں، حکومت نے 2500 سیٹیں نکالی ہیں ایم اے بیس پہ، اور درخواستیں کتنی جمع ہوئی؟ 10 لاکھ سے بھی زیادہ۔ 10 لاکھ آدمی ایم اے کی ڈگری لے کے گھر فارغ بیٹھے ہیں۔ بزنس والے لوگوں نے اپنے کاروبار چمکائے اور تجھ سے دھوکا ہو رہا ہے۔ تو نے آدھی اپنے اولاد کی زندگی کھپا دی ہے دنیا کی ڈگریوں پہ، نئی ڈگریوں میں رزق نہیں ہے۔ یہ فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہیں، اور وساوے والا گاؤں میں میرا ادارہ ہے، مدرسہ ہے۔ اللہ نے مجھے اس ادارے کا خادم بنایا ہے، ایک مہینے کا خرچہ 4 لاکھ سے زیادہ ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ کبھی بھی قرض لینے کی نوبت نہیں آئی۔ سیالکوٹ پچھلے دنوں ایک پروگرام پہ مجھے ایک ساتھی لے گیا، بہت بڑی گاڑی تھی۔ کتنے کی گاڑی تھی؟ کہتے ہیں میں نے یہ گاڑی کا حساب 2.5 کروڑ کی لی ہے۔ میں نے بولا آپ نے سکول کی کتنی پڑھی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے 6 کلاسیں پڑھی۔
डिग्रियों में रिज़्क नहीं, रिज़्क के फैसले आसमानों में होते हैं। अपनी औलाद को दीन पढ़ा, और जो रब मेरे और आपके हिस्से की बारिश का एक कतरा हमसाए की छत पे नहीं गिरने देता, वो तेरी औलाद का रिज़्क कहीं नहीं जाने देगा। कुरान और हदीस की तालीम दे। कुरान और हदीस पढ़ने वाले ही बेटे अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक मिलते हैं। कुरान ही तो माँ बाप के हुकूक सिखाता है, हदीस ही सिखाती है। बुखारी शरीफ को लिए, इस बुखारी से लोगों को आज दुश्मनी हो गई है। इस इल्म का नाम लेते हुए मीडिया पे भी लोग बकवास करते हैं मदारस के खिलाफ। अरे यही कुरान और हदीस ही तो है जो औलाद को माँ बाप के ऐसे हुकूक भी सिखाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 आदमी गार में फंस गए, 2 ने अपनी अपनी नेकियों का जिक्र किया, पत्थर इतना ना हटा के बाहर आ सके। तीसरा आदमी अपनी नेकी का जिक्र करने लगा, रो पड़ा। कहता है, अल्लाह तूने तो नहीं ना बुलाया होगा, तू तो भूलने वाला नहीं है। मैं तेरा गरीब सा बंदा हूं और हमारा गुजारा बकरियों के दूध पे होता है। मैं बकरियां चराता हूं, शाम को आता हूं, शाम को मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे दूध पीते हैं। सुबह कम दूध होता है, उससे नाश्ता कर लेते हैं। सारा दिन मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह मेरी जिंदगी का एक कानून रहा है, सबसे पहले जब मैं आता था तो बकरियों का दूध मैं अपने माँ बाप को पिलाता था, फिर मैं अपने बीवी बच्चों को पिलाता था। अल्लाह एक दिन शायद मेरी आजमाइश का दिन ही था, मैं दूर निकल गया, वापस आते आते मुझे देर हो गई। जब घर आया बच्चे भागे हुए आए, बाबा आए हमें दूध पिलाएंगे। मैंने जल्दी से अपनी बकरियों का दूध धोया और मैंने दूध का प्याला पकड़ा और अपने माँ बाप के कमरे में चला गया। मैंने क्या देखा, फैदा हुमा ना ईमान, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतजार करते करते सो गए। अल्लाह मैंने दिल में सोचा, पता नहीं कितनी मुश्किल से माँ बाप को नींद आई है, मैं अपने माँ बाप की नींद खराब ना करूं। अल्लाह मैं प्याला पकड़ के माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया। बच्चों को कौन समझाता? बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, वस्सबियतु यतज़ागौना इंद क़दमैया। अल्लाह तू तो जानता है मेरे मासूम बच्चे मेरे पांव से चिमट गए। बाबा हम आपका सारा दिन इंतजार करते रहे और अब आप हमें दूध ही नहीं पिला रहे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं अपने माँ बाप से पहले आपको पिला दूं। मेरे बच्चे मेरे पांव के साथ चिमटे रहे और मैं दूध का प्याला पकड़ के माँ बाप के सराहने खड़ा रहा। ज़ाक़दाबी वदाबुहुम हत्ता अस्बहा। अल्लाह तुझे तो इल्म है, मेरी और मेरे बच्चों की यही कैफियत रही कि सुबह हो गई। अगर ये अमल तुझे पसंद है, मैंने खुद भी भूखे रात गुजारी है, मेरे बीवी बच्चों ने भी सारी रात भूख से गुजारी है माँ बाप की खातर। अगर ये नेकी तुझे पसंद है, गार के दाने पे पत्थर आ गए, जिंदगी खतरे में। अल्लाह अगर नेकी पसंद है तो पत्थर को हटा दे। मुस्नद अहमद में मैंने पढ़ा है, तक़त्तअत सखरतु, जब उस नौजवान ने अपनी इस नेकी का जिक्र किया तो उस पत्थर के टुकड़े हो गए थे। ये जो पत्थर मेरी और आपकी जिंदगियों में आए पड़े हैं, ये जो मुसीबतों के पहाड़ बहते चले आ रहे हैं, कहीं देख लीजिए हमने अपने घरों के अंदर अपने माँ बाप को इज्जत कितनी दी है। ये कुरान और हदीस ये सिखाता है, तेरे औलाद की तरबियत ये कुरान और हदीस करता है, और इल्म ये नहीं कर सकता। कितने ही डॉक्टर हमने देखे, अल्लाह की कसम, मीडिया पे आप सुनते रहते हैं, जिन्होंने अपने बाप बूढ़े को तंग आके जहरीला टीका लगा के मार दिया है। दुनिया सारी तेरी दुश्मन है, तेरे खैर खा तेरे महबूब पैगंबर हैं। अपनी औलाद की खातर, अंग्रेजों की खातर अपने महबूब पैगंबर की तालीम मत छोड़।
رل جائے گا، خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیجئے۔ دراصل ہماری سوچ محدود ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ صحابہ اکرام کی سوچ وسیع تھی، ہماری چھوٹی سی سوچ۔ ہماری سوچ اسی کو لے کر بیٹا بھی چلا ہے، اولاد بھی چلی ہے، خود بھی چلا ہے۔ بیٹا ہم بڑی گاڑی کے مالک کب بنیں گے؟ بیٹا مہنگے ٹاؤن میں بڑا محل کب ملے گا؟ تیری تنخواہ لاکھ سے کب شروع ہوگی؟ بس اس کو فکر لگی ہے 10 20 30 سال کے بڑھاپے کی، کہ میری اور میری اولاد کا بڑھاپا کیسے گزرے گا۔ ارے نادان، اس بڑھاپے کے بعد بھی ایک جہان ہے، اس کی فکر کر۔ صحابہ اکرام اس کی فکر کیا کرتے تھے، وہ اپنی اولادوں کو دنیا کا ٹارگٹ ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنی اولادوں کو قبر دکھاتے تھے کہ بیٹا تیری قبر جنت کا باغ ہونی چاہیے۔ قبر تو 10 20 سال کو لے کے بیٹھ گئے۔ دیکھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے پکڑ کے ہلا دیا، کہا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ ہم ادھر مسافر ہیں، یہاں سے جانے والے ہیں۔ ابن عمر ہم ادھر رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جانے کے لیے آئے۔ بخاری کھولیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صبح ہوتی اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کیا درس دیتے؟ او میرے بچوں، اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء، جب تم نے صبح کر لی ہے نا بیٹا، شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے شام سے پہلے کسی کو موت آ جائے۔ وہ موت یاد دلایا کرتے تھے۔ پتوں کی میں اسی ہفتے میں کسی دن درس تھا، ادھر مجھے ساتھی بتا رہے تھے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، باپ اور تینوں بیٹے آگ میں جھلس گئے۔ کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، آپ کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی۔ ان کو قبر کا کار کر دو۔ شام ہوتی پھر بلا لیتے، او میرے بیٹو اب تم نے شام کر لی ہے، صبح کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے صبح سے پہلے موت آ جائے۔ وہ اپنی اولادوں کو قبر دکھاتے رہتے تھے، قبر کی تیاری کرو، قبر جنت کا باغ بننا چاہیے۔ پھر انہیں کے بیٹے سالم میں ان کی میں نے بات پڑھی، مکہ میں ایک دن گئے حج عمرے کے لیے، لوگوں کو پتا چلا، لوگوں نے گھیر لیا، رش اکٹھا ہو گیا۔ وقت کا بادشاہ نے دیکھا لوگ بہت جمع ہیں، کیا ہوئے؟ لوگوں نے کہا مدینہ شریف سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے سالم آئے، محدث آئے، عمر فاروق کے پوتے ہیں، اور لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ بادشاہ ٹھہر گیا۔ اس دور کے بادشاہ بھی اچھے ہوتے تھے، اس دور کے بادشاہوں سے تو کہیں اچھے ہوتے تھے۔ آج کل تو بادشاہ رہا، جس کے پاس چھوٹی سی گاڑی آ جائے اس کی گردن میں اتنا موٹا سریا آ جاتا ہے، پھر وہ ملک الموت کے بغیر سریا ٹوٹتا نہیں۔ پھر وہ مسجد میں آنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس دور کے بادشاہ بھی اچھے لوگ تھے۔ ٹھہر گیا کہ چلو لوگوں کا رش ختم ہوتا ہے تو چلو ان سے کچھ نیکی کر جائیں، شاید اللہ نیکی قبول کر لے اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوگوں کا رش ختم ہوا، قریب ہوئے، کہتے میں بادشاہ ہوں، عبد الملک ہوں۔ جی سلام۔ کہا مجھے اللہ نے بادشاہ بنایا، اللہ کا حاجت۔ سالم عمر فاروق کے پوتے ہیں آپ؟ جی۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں؟ جی۔ میں بادشاہ ہوں، اللہ کا حاجت، کوئی دنیا کی ضرورت ہو میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے نیکی کر جاؤں۔ سالم جن کے باپ نے صبح بھی کہا شام سے پہلے موت آ سکتی ہے، جن کے باپ نے شام کو بھی کہا صبح سے پہلے موت آ سکتی ہے، وہ کیا بولے؟ کہتے ہیں وقت کے بادشاہ دیکھو تو صحیح ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ انی استحییت من ربی ان اسأل فی بیتہ غیرہ، عبد الملک مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کے سوا آپ سے مانگوں۔
بادشاہ نے کہا انہوں نے بات ٹھیک کہی ہے، اللہ کے گھر میں تو حق ہی نہیں بنتا کہ اللہ کے سوا بندہ کسی اور سے مانگے، لیکن پاکستان کے کئی نادان ہیں بیت اللہ میں جا کے بھی لاہور والے سے مانگتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہتے بات انہوں نے ٹھیک کہی، اللہ کے گھر میں وہ مجھ سے مانگے۔ اپنے غلاموں کو کہا چلو یہ اللہ کے گھر سے جب باہر نکلے نا پھر مجھے اطلاع دینا۔ غلام بھاگا ہوا آیا، سالم باہر جا رہے ہیں، بھاگا ہوا بادشاہ پیچھے سے پہنچا، او سالم میری بات سنو، کیا بات ہے؟ کہا آپ جا رہے ہیں، اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، اب بھی بتا دو اللہ کا حاجتن کوئی ضرورت ہے آپ کو؟ دنیا کی کوئی ضرورت میں آپ کی پوری کر دوں؟ سالم بولے عبد الملک امن حوائج دنیا او من حوائج الآخرہ، آپ میری دنیا کی ضرورت پوری کریں گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا مجھے آخرت کا اللہ نے بادشاہ نہیں بنایا، میرے بس میں دنیا ہے۔ کہا وقت کے بادشاہ واللہ ما سالت الدنیا من یملکها وکیف اسأل من لا یملکها، مجھے میرے رب کی قسم ہے دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اپنے رب سے نہیں کیا جو اس کا حقیقی مالک ہے، میں دنیا کا سوال آپ سے کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم آخرت کے تاجر ہیں، دنیا کے تاجر نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی تھیں، جن کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولادیں اپنے باپ کی قبر پہ اتنی دیر کھڑی رہتی تھی جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کو بنایا جائے، تقسیم کیا جائے، جتنا وقت اونٹ پہ لگتا ہے کم از کم اتنی دیر اولادیں قبر پہ کھڑے ہو کے باپ کے لیے رو رو کے بخشش کی دعائیں کرتی تھی۔ اب تو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہاسپٹل میں مر جاتے ہیں، اولادوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ باپ کی ڈیڈ باڈی کوئی وصول کر لے۔ تو نے کیا سمجھا ہر بیٹے کو گاڑی لے کر دے جاؤں، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی؟ ہر بیٹے کے پاس الگ الگ کوٹھی ہو، ہر بیٹے کے پاس الگ الگ فیکٹری ہو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، ان کے دل میں آخرت کا ڈر بٹھا۔ صحابہ اپنی اولادوں کو آخرت کا تاجر بناتے تھے، ٹارگٹ قبر دیتے تھے، او بیٹا دنیا تو کاٹی جائے گی، دنیا میں تیرے سر کو درد ہو، باپ قربان جاتا ہے، ماں وارے نیارے جاتی ہے، لیکن بیٹا جب تم قبر میں چلے گئے نہ ادھر باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی، ایسی زندگی گزار جاؤ تیری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ایسا کام مت کرنا کہیں تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے پھر ان کی اولادیں حرام کام نہیں کرتی تھی، وہ اپنی قبر کو جنت بنانے میں لگی رہتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلوغت کو پہنچی بچی آئی ہے، عرض کرتی اللہ کے رسول دل چاہتا ہے آپ کے خطبات سنیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، لیکن انی اسرع فدعوا اللہ علی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں۔ حکیم کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے، اللہ کے حبیب آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں میرا اللہ آپ کو شفا دے دے گا، لیکن بیٹا ایک میرا مشورہ ہے، ان صبرتی ولک الجنہ، اگر اس لا علاج مرض پہ تم دعا نہ کرواؤ صبر کرتی رہو تو اس صبر کے بدلے میرا اللہ آپ کو جنت دے گا۔ بیٹا تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول پھر میں اپنے باپ سے تو اجازت لے آؤں، پتہ نہیں میرا باپ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح آج بیٹی عزت رہے نہ رہے ڈگریاں آنی چاہیے، تو نے گھٹی میں اس کی آخرت برباد کی ہے، تو اپنا بھی دشمن ہے اپنی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ بیٹی کو کہتا ہے ڈگریاں لے جا، حکومت کی نوکری تجھے مل جائے، تجھے طلاق بھی ہو جائے، تیرا دنیا کی زندگی کا گزارا چلتا رہے، تو نے اپنی اولاد کو جہنم کا تاجر بنایا۔
ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ہیں تو دنیا داری، لیکن وہ کہتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینکنا ہو وہ اپنی بیٹی کو گورنمنٹ کی جاب کروا لے، کیونکہ گورنمنٹ کی نوکری کی پھر جب آکڑ اور تکبر اس کے دماغ میں آ جاتا ہے پھر وہ اپنے خامند کی خدمت نہیں کرے گی۔ بندے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت اور جہنم ہے، عورت کے لیے میرے محبوب نے فرمایا ہے تیرا شوہر تیرے لیے جنت اور جہنم ہے۔ تو نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو کس طرف لگایا؟ دیکھ یہ بھی بیٹی آئی ہے، اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول میں ماں سے تو اجازت لے آؤں، پتہ نہیں اس کے کیا ارمان ہے، نہیں، جب جنت کی گارنٹی ملی فوراً بولی اللہ کے رسول اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس پہ صبر کرنے سے میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، پھر دعا مت کیجئے، ساری زندگی اس پہ صبر کر کے میں رب سے جنت ہی لوں گی۔ وہ اسی بات کے تاجر تھے۔ سیانہ سمجھدار باپ وہی ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ ایک باپ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اللہ نے کہا وہ سیانہ باپ تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ کہتا ہے لقمان باپ سیانہ تھا، سمجھدار تھا۔ کیا سمجھداری تھی؟ کیا سیانی تھی؟ کیا ان میں عقل اور سوچ یہ تھی کہ ہر بیٹے کے پاس الگ الگ بزنس اور کاروبار ہو؟ یہی ٹارگٹ دیا تھا انہوں نے اپنے؟ نہیں، اللہ کو کون سی ادا ان کی پسند آئی؟ میں حیران ہوتا ہوں اللہ پاک نے اس سمجھدار باپ کا قرآن میں ایسے ذکر کیا ہے جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا تھا۔ کیا ان میں خوبی تھی؟ اللہ کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، میرے لقمان کو یاد کرو، وہ لقمان اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو واعظ کیا کرتے تھے۔ اس طرح میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو واعظ کرتے تھے۔ آج پرے پچیت میں تجھے بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، دوست احباب میں تیری زبان نہیں تھکتی، اولاد کو سمجھاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ تو نے بیٹے کو بات کرنی ہو، بیٹے کے دوست کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ سمجھا دے، ایک طرف کہتا ہے میرے بیٹے کے دوستوں نے اسے خراب کر دیا ہے، اور تیرے بیٹے کے دوست تیرے بیٹے کو سمجھائیں گے؟ نہیں، خود ٹینشن لے، اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً واعظ کرتے رہو، سمجھاتے رہو۔ ایک سمجھدار سیانہ باپ اپنی اولاد کو کیا سمجھائے؟ وہی سمجھائے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا۔ کئی انہوں نے وصیتیں کی ہیں، کئی نصیحتیں کی ہیں بیٹوں کو، صرف 2 نصیحتیں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہی؟ سیانہ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو کیا سمجھائے؟ اللہ کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سیانہ باپ اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک 5ویں سپارے میں 2 بار بولا ہے او انسان تیری ساری کمیاں میں معاف کر دوں گا، لیکن یاد رکھ میں تیرے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتا رہتا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ پیغمبروں میں سے نہ اولیاء میں سے، اللہ اکیلی ذات ہے، اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں، اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں۔ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو یہی سمجھاتا رہتا ہے شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھ لو، پہلا سپارہ ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت کو یاد کرو جب میرے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آ گیا۔ موت کا وقت آیا، بیٹے نے اولاد کو، بیٹوں کو بلا لیا باپ نے، او میرے بیٹو آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو گئے۔ بیٹو مجھے لگتا ہے جیسے میں اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ آج بھی
بوڑھا دنیا سے جاتے ہوئے اس کو دنیا کی ہی فکر ہوتی ہے، فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں جگہ یہ پڑا ہے، فلاں جگہ یہ پڑا ہے۔ دیکھ اللہ کا پیغمبر ہے، دنیا سے جا رہا ہے اور اپنی اولاد کو، بیٹوں کو بلا کے کیا کہتا ہوں، میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، مجھے تسلی دلواؤ جب میری قبر بن جائے گی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کئی لوگ ایسے تھے، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، جن میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا یا پیغمبر فوت ہو جاتا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی قبر کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے بلایا ہوا ہے، او میرے بیٹو، میری قبر کے بننے کے بعد کہیں تم رب کو چھوڑ کے میری قبر کی پوجا تو نہیں شروع کر دو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ بیٹے رو پڑے، روتے ہوئے کہتے بابا ہم سنگین سے سنگین جرم تو کر سکتے ہیں لیکن شرک تو نہیں نہ کر سکتے۔ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے۔ سیانہ سمجھدار باپ کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہوتی ہے۔ اور دوسری اور آخری بات، ایک سیانہ اور سمجھدار باپ اپنی اولاد کو دوسری وصیت کیا کرے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی اقیم الصلاۃ، او میرے پیارے بیٹے نماز نہیں چھوڑنی۔ اس رب نے تیرے باپ کو پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، تجھ پہ اتنے احسانات کیے، اس کا حق ہے اس سر کو ہر روز اپنے رب کے سامنے جھکاتے رہو۔ بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ کو یہی تلقین کی ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب آپ کا بیٹا بیٹی ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، 7 سال عمر ہو جائے، اپنے بیٹے بیٹی کو نماز سکھا دے۔ ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آ، سارا دن ڈیوٹی پہ رہے ہو، شام کو واپس آؤ، سب سے پہلے اپنے گھر سے پوچھو میرے بیٹے نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بیٹی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ ڈیوٹی باپ کی میرے محبوب پیغمبر نے 3 سال لگائی ہے، 3 سال تک یہ ڈیوٹی ادا کرو۔ لیکن یہ ڈیوٹی کون ادا کرے گا؟ یہ تو پہاڑ ہے، یہ تو موت ہے، یہ 3 سال ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتا۔ ادھر 14 سال ڈیوٹی دیتا ہے، سکول میں 14 سال لگواتا ہے، صبح اٹھ جاتا ہے، ماں ناشتہ تیار کرنے میں لگی ہے، باپ موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہوا ہے، انتظار میں ناشتہ کر کے سکول چھوڑنے گیا، پھر سکول سے لینے گیا، پھر ٹیوشن چھوڑنے گیا، پھر ٹیوشن سے لینے گیا، کتنی دیر؟ 14 سال۔ 14 سال سے کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا، میٹرک کے ایک گتے پہ تو نے 14 سال لگوا دیے، اور تیرے محبوب پیغمبر نے جو تیری ڈیوٹی لگائی تھی صرف 3 سال، وہ تجھے موت نظر آئی ہے، وہ تو نے ڈیوٹی دی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے رب نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، گاڑیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، اپنی اولاد کو نمازی بنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں 3 سال کی ڈیوٹی کے بعد اب آپ کے بیٹے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو گئی، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اب اگر آپ کا بیٹا بیٹی نماز میں سستی کریں تو مارو، اٹھا لے ڈنڈا۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، کبھی کسی بچے کو بھی نہیں مارا، لیکن نماز کے معاملے میں آپ فرماتے 10 سال کا بیٹا بیٹی نماز میں سستی کرے تو آج مار لے، اگر آج نہیں مارے گا تو پھر یہ اولاد تجھے مارے گی۔ ہم اپنے دشمن ہیں، ہمارے خیر خواہ میرے محبوب پیغمبر ہیں،
وہ میرے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے، میری جوانی کے لیے بھی رحمت ہے، آپ میرے بڑھاپے کے لیے بھی رحمت ہے۔ پڑھا لے، مار لے اپنی اولاد کو نماز پہ۔ دیپال پور میں ایک آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ایک بوڑھا میرے پاس آیا آنکھ چیک کروانے کے لیے، میں نے ان کی آنکھ چیک کی، وہ آنکھ ساری ریڈ تھی۔ میں نے کہا بزرگوں آنکھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ریڈ ساری آنکھ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے پوچھا یہ بوڑھے سے بولنا نہیں کیا؟ کافی دیر کے بعد روتا ہوا بولا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے میرے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے۔ قرآن و حدیث سے دور رکھے گا تو تیری اولاد تجھ سے یہی سلوک کرے گی۔ پتوکی میں نے یہ واقعہ سنایا، جب بیان کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی چل پڑی، پیچھے سے ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا گاڑی روکو۔ کہتے ایک بزرگ ہے، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں پھر گاڑی سے نیچے اترا، میں نے بزرگوں کو سینے سے لگایا، بزرگ رونے لگے۔ پھر گاڑی میں واپس آیا، میں نے کہا بزرگ کیوں رو رہے تھے؟ کہتے قاری صاحب ان بزرگوں کی ٹانگ ان کے بیٹے نے توڑی ہے۔ مار لے اپنی اولاد کو نماز پہ، تیری اولاد تیرا بیٹا فجر کی نماز پہ سویا رہے، اٹھا اس کو، ترس نہ کر، محبت نہ کر، یہ تیرے لاڈ تیری اولاد کو خراب کرتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں اگر تیرے بیٹے سے تیری محبت ہے، اس محبت کو دل میں رکھ، اگر اس محبت کو باہر نکالے گا تو پھر ساری زندگی تیری اولاد دھکے کھاتی پھرے گی۔ اگر اس محبت کو تو دل میں رکھے گا تو ساری دنیا تیرے بیٹے سے محبت کرے گی۔ لاڈ نہ کر تربیت میں، نماز کے لیے اٹھا دے۔ صحابہ سب سے زیادہ سختی اپنی اولاد پہ نماز پہ کیا کرتے تھے۔ امام مجاہد کہتے ہیں ایک بدری صحابی کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ بدری صحابی تھا، سلام پھیرا، انہوں نے بیٹے کو ادھر آؤ۔ بیٹا آیا، کہا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ جی بابا پڑھی ہے۔ باپ غصے میں آ گیا، بولے ادرکت تکبیرۃ الاولی، کیا جب امام صاحب نے پہلی دفعہ اللہ اکبر بولنا تھا تم سب میں موجود تھے؟ بیٹا کہتا ہے بابا بس تکبیر اولا ہی رہی ہے، میری رکعت نہیں رہی۔ امام مجاہد کہتے ہیں وہ بدری صحابی اپنے بیٹے کو کوسنے لگا، ڈانٹنے لگا، تیری تکبیر اولا رہ گئی، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو۔ اتنا کوسنے لگے کہ بیٹا رونے لگا، پھر باپ بھی رو پڑا۔ باپ روتا ہوا کہتا ہے بیٹے جو تکبیر اولا سے پیچھے محبوب پیغمبر کے زمانے میں رہتے تھے ہم ان کو منافق سمجھا کرتے تھے، تم کہتے ہو بس صرف میری تکبیر اولا ہی رہی ہے۔ اور میرے بیٹے اگر میرے 100 اونٹ مر جاتے، 2 کروڑ کا بھی میرا نقصان ہو جاتا، مجھے اتنا دکھ نہیں ہونا تھا جتنا تیری تکبیر اولا کے فوت ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ اپنی اولادوں پہ نماز کی سختی کیا کرتے تھے۔ روم کی جنگ میں باپ بیٹا شریک ہے، رومی فوجیوں نے بیٹے کو قید کر لیا، اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے، صبر آ ہی جاتا ہے، جو بچھڑ جائے اس کی یاد تو پھر پڑ پڑ تڑ پاتی ہے۔ ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو کھانا بھی ملا یا نہیں ملا، بستر بھی ملا یا نہیں ملا۔ صحابہ کہتے ہیں اس باپ کی ہم نے عجیب کیفیت دیکھی، جب مؤذن اذان کہتا تھا تو وہ ڈھائی مار کے رو پڑتا تھا، روتا ہوا کہتا ہاں ابنی کیف یصلی، ہے میرے اللہ میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہوگا، تو کافروں کی اندھیر کوٹری میں بند ہوگا، اس کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا ہوگا، اذان کی آواز بھی نہیں آتی ہوگی۔ پھر روتا ہوا پہاڑ پہ چڑھتا اور کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے آج تک میرے بیٹے نے ایک نماز بھی فوت نہیں کی، ایک نماز بھی ضائع نہیں کی۔ آج اے میرے رب میرا بس نہیں چل رہا، تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے، اے اللہ میری آواز کو میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے روم کی طرف چہرہ کر کے صدا لگاتا ابنی صلی صلاۃ فلاں، میرے پیارے بیٹے
اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو بیٹا زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹا نماز پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے تیرے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تیرے محبوب پیغمبر نے بیٹا جہاد کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ہر نماز پہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے صدا لگاتے، بیٹا فلاں نماز پڑھ لو۔ روم سے جنگ ہوئی، روم فتح ہو گیا، بیٹے کو رہائی ملی، باپ بیٹے گلے ملے، بیٹا بھی رویا، باپ بھی رویا۔ باپ روتا ہوا پہلا سوال کرتا ہے، او میرے بیٹے اتنی دیر دشمنوں کی قید میں رہے ہو، بیٹا کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں؟ بیٹا روتا ہوا کہتا ہے، بابا ہر نماز پہ تو آپ کی صدا آ جاتی تھی، جب آپ کی آواز آتی میں فوراً، میرے پاس پانی تو ہوتا نہیں تھا، مٹی سے تیمم کر کے بابا میں سب سے پہلے نماز ہی ادا کرتا تھا۔ سوچا جا سکتا ہے ایسے باپ کا بیٹا گھر میں ہو اور وہ نماز میں سستی کر جائے؟ اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، جو محبوب پیغمبر نے آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں تربیت کے احکامات دیے ان کو نہ لاگو کیجئے، ان کو نافذ کیجئے۔ دنیا بھی جنت ہے اللہ کی قسم، آگے جا کے بھی بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔